دنیا کا عظیم لیڈر، عظیم رہنما، عظیم امام، عظیم شخصیت جسے آج دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ جی ہاں دوستو، پیارے آقا کی زندگی کا وہ منظر جو آپ کی ولادت باسعادت سے، آپ کے بچپن سے، آپ کے لڑکپن اور جوانی سے ہوتا ہوا نبوت کے دور تک، یہ عظیم دور ہمیں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اسی سنہری دور میں جھانکیں گے جب عرب کی گلیوں میں الصادق الامین کی شہرت گونج رہی تھی۔ 6 صدی عیسوی کا مکہ ریشم کی شاہراہ پر تجارتی مرکز، لیکن فکری لحاظ سے جاہلیت کا کھپ اندھیرا، بت پرستی، قبائلی تعصب، کمزوروں کا استحصال اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ سب عام تھا۔ مگر اسی شہر میں ایک ایسا جوہر نایاب پروان چڑھ رہا تھا جو جلد انسانیت کو روشنی دکھانے والا تھا۔ عام الفیل 570 عیسوی کو جب ابرہہ کا ہاتھی بردار لشکر کعبہ پر چڑھ دوڑا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے۔ بدوی روایت کے مطابق نوزائیدہ کو صحرائی قبائلی میں بھیجا گیا، سو بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی۔ اس خشک سالی میں ان کے گھر رحمتوں کی بارش برسی، اونٹنی کا دودھ، بکریوں کی افراد، یہ گویا نبوت سے پہلے کی ایک کرن تھی۔ 6 برس کی عمر میں والدہ آمنہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ دادا عبدالمطلب نے کفالت کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اب چچا ابو طالب کے آغوش تھی اور تجارت کا نیا میدان تھا۔ 9 عمری سے ہی محمد رسول اللہ کے کردار میں 2 لفظ چمکنے لگے، ایک صداقت کا، دوسرا امانت کا۔ آپ جب دیانتداری سے سودا بیچتے تو لوگ کہتے یہی الصادق ہے، یہی الامین ہے۔ شام کی پہلی تجارتی سفر میں ابو طالب کے ہمراہ گئے۔ راہب بحیرہ نے انوکھے ابر کے سائے کو محسوس کیا، وہی اشارہ جو نبوت کی نوید تھی۔ مکہ کی معزز تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف، اپنا قافلہ لے جانے کی پیشکش کی۔ تجارت ایسی کامیاب ہوئی کہ حضرت خدیجہ نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور واپس آ کر اعتماد اور احترام کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سالہ خدیجہ کا یہ رشتہ محبت، وفا اور ایمان کا سمے کی بنیاد بنا۔ آنے والے وحی کے بوجھ میں سب سے پہلے ڈھال بھی یہی تھی۔ 605 عیسوی کے سیلاب نے کعبہ کی دیواریں کمزور کر دی۔ قبائل کی تعمیر کے دوران حجر اسود کے تنصیب پر تلواریں نکل آئی کہ ہم رکھیں گے پتھر۔ اسی کشیدگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ نے چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، چاروں قبائل کے سردار کونے پکڑے اور آپ نے اسی میں اپنے دست مبارک سے درست جگہ پر نصب کیا۔ تنازع ختم، امین کا مقام اور بلند ہو گیا۔